آپ کی مسکراہٹ سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو قوی یقین ہے کہ جی پچھلے انتخابات میں جو نتائج رہتے ہیں، جس کی وفاق میں وہ کیا کہتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو جس کی وفاق میں حکومت ہے وہی جیت رہا ہوگا. ایسا ہی ہے، یقین ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے آسما، ویسے بھی مسکراتے رہنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کو جتنی بھی خوشیاں بانٹنی چاہیے، خوش رہنا چاہیے. میں تو ویسے ہی ہنس رہی ہوں، آپ اس کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں. اچھا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو گلگت بلتستان کا جو وزٹ تھا، اور اس میں انہوں نے جو تقریر کی، وہ ایک جو تقریر تھی وہ میرا خیال ہے کہ اہم سنگ میل ثابت ہوگی. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے کسی بھی سیاسی مخالف کے اوپر کوئی کیچڑ نہیں اچھالا، انہوں نے کسی کے خلاف بات نہیں کی، انہوں نے کسی پہ تنقید اپنی نہیں کی. کارکردگی بتائی لوگوں کو. انہوں نے سسٹم پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی کسی سسٹم کے اوپر بات نہیں کی، انہوں نے اپنی کارکردگی کے اوپر بات کی، انہوں نے اپنے دور کے اندر جو ہونے والی جو ڈیولپمنٹ تھی اس کے بارے میں بات کی. اور انہوں نے پھر عوام سے کہا کہ میں تمہارا محسن تھا، اور میں نے آپ لوگوں کے لیے جو میرے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے، مجھے پہاڑوں سے محبت ہے، میں آپ کے پاس آتا تھا. تو جب یہ جو آپ کی جو پچھلی جو حکومتیں اور جو بھی معاملات ہوئے، میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ مجھے ووٹ نہ بھی دیں تب بھی میں یہاں پہ تعمیر اور ترقی کی جو منازل ہے وہ میں انشاءاللہ طے کراؤں گا. اور اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا جو لیڈر ہے، وہ لیڈر بڑا صرف نام سے نہیں ہوتا، اپنے ٹھیک ہے. کردار اچھا سے بھی ہوتا. یہ جو آپ تینوں شخصیات اس وقت موجود ہیں، یہ تینوں ظاہر دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ سب سے بڑا لیڈر ہے. شمائلہ صاحبہ مجھے بتا دیں، آپ نے کہا کہ خوشیاں بانٹتے رہنا چاہیے، تو تھوڑی سی خوشیاں پی ٹی آئی میں بھی بانٹ دیتے آپ لوگ. آپ نے ساری خوشیاں جو ہیں وہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے رکھ لی ہیں یا علیم خان صاحب کے لیے رکھ لی ہیں؟ تھوڑی سی ان میں بھی بانٹ دیتے. ان سے تو آپ نے بلے کا نشان بھی چھین لیا، اور جہاں جہاں مختلف حلقے ہیں وہاں آپ نے ان کو ڈیفرنٹ نشان دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر اگر کہیں کسی جگہ پہ اگر ایگزیکٹو آرڈر ہے تو آپ مجھے دکھا دیں. آپ مجھے بتائیں کہ کس نے، ہماری حکومت نے ان سے نشانات چھینے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو جوڈیشری کے کام ہے وہ ہمارے پہ کیوں ڈال رہی ہیں، جو انتظامیہ کا کام ہے وہ میرے پہ، ہماری حکومت پہ کیوں ڈال رہی ہیں. جس کا کام ہے وہ اس کو ہی ساجے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اس میں بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ فریلی موو کر رہے ہیں، وہ الیکشن کیمپین ہولڈ کر رہے ہیں. وہ جنید اکبر صاحب کیوں فریلی موو نہیں کر سکتے؟ وہ یہاں کیوں نہیں داخل ہو سکتے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کیوں فریلی موو نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اسما، بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ضابطہ اخلاق ہے، اور جب آپ ایسے علاقے میں موو کرتے ہیں جہاں پہ سیکورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں، جہاں کے جو زمینی حقائق ہیں وہ تھوڑے سے عام جو شہر ہیں ان سے مختلف ہیں. بالکل. آپ دوسرا یہ دیکھیں کہ آپ لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، فیصل آباد کے اندر، بڑے بڑے شہروں کے اندر، پشاور میں آپ موو کر سکتے ہیں. اگر آپ گلگت بلتستان جائیں، آپ چلاس چلے جائیں، دیا میر چلے جائیں، آپ وانا وزیرستان چلے جائیں، اور آپ کہیں کہ میں جو ہے یہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کے نوٹس میں یہ بات علم میں نہ لے کر آؤں، آپ فریلی اپنا کوئی فیملی پلان تو کر سکتے ہیں، فیملی ہالیڈیز تو سپینڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے عوام میں جانا ہے، آپ کی جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو اگر آپ اپنی موجودگی اور اپنے شیڈیول طے شدہ پروگرام، اگر آپ لوکل، اچھا کچھ ایسی بات جو ہے نا، وہ شہادت صاحب بھی فرما رہے تھے کہ این او سی نہیں لیا گیا سرگرمیوں کے لیے. پی ٹی آئی سے انہوں نے سوال کیا اور اس کا جواب نہیں تھا. تین دفعہ کے وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے این او سی اپلائی کیا، ان کو این او سی ملا. میں یہی عرض کر رہی ہوں، یہی بات شہادت اوان صاحب نے پوچھی ہے، اور اس کا جواب احمد اویس صاحب کے پاس نہیں ہے. شان تو نہیں گھٹ جائے گی کسی کی. ٹھیک ہے، اگر این او سی لے لیں اور پورا کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے اس کو آپ فالو کریں. آپ بجا فرما رہی ہیں، آپ بجا فرما رہی ہیں. اور آپ نے یہ بھی بڑی اچھی بات کی، ظاہر ہے ہم سب نے وہ تقریر سنی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کسی کی ذات کو ہدف تنقید نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے جو کارنامے یا کام کیے ہیں وہاں جی بی کے لیے وہ انہوں نے گنوائے. ابھی میرے ساتھ چونکہ شہادت اوان صاحب موجود ہیں، میں احمد صاحب آپ کی طرف آؤں گی، مجھے پتا ہے آپ کے ابھی بہت ساری باتیں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا شہادت صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے وہاں پر کارنامے گنوائے، لیکن جب بلاول صاحب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے، ہم نے دیکھا کہ وفاق کے اوپر تنقید کی،
پالیسیوں کے اوپر تنقید کی, ان محرومیوں کی بات کی جن کا شکار جی بی کے عوام دکھائی دیتے ہیں. تو ان محرومیوں میں کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بھی تو ہے نا. 2009 سے لے کر 2014 تک آپ کی حکومت تھی, پھر جو بعد میں بھی حکومت آئی گزشتہ حکومت, اس میں بھی پیپلز پارٹی شامل تھی. تو آپ لوگ محرومیوں سے بری ذمہ تو نہیں ہیں؟ دیکھیں آپ جو ہے یہ آپ اپنی تھنکنگ کے لحاظ سے ورڈ کا چناؤ جو ہے نا آپ اپنے حساب سے کریں گے. آپ اینکر ہیں, میں عوام گزارش جی آپ عوام ہیں. میں نے گزارش یہ کی کہ ہم اس گورنمنٹ کے سپورٹر ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب نے آ کر اپنی حکومت, اپنے بھائی, ان کے پروجیکٹ وہ گنوائے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو وفاق کے ساتھ وفاق کے سامنے اپنے عوام کے لیے جو باتیں ہم نے رکھنی چاہیے, جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے, ان باتوں کی بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ احمد اویس صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. مسئلہ سلسلہ یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کولیشن میں الیکشن نہیں لڑتی ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا الیکشن جو ہے وہ لڑ رہی ہے. اور بلاول صاحب جو ہیں, آپ نے سارے کے سارے جتنے آج کے جلسے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے. عوام جس طریقے سے بلاول صاحب کے جلسے جلوس میں جس طریقے سے امٹ کر آئی ہے وہ بات, اور جو جوش جذبہ تھا وہ آپ نے دیکھ لیا. تو بلاول صاحب نے جو بات کی ہے بالکل حق کی بات کی ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ رزلٹ 7 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ یہ رزلٹ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے حق میں ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی حکومت وہی بنے گی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آدمی ہوگا, وہی وہاں پہ الیکٹ ہوگا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ پھر دیکھ لیں, آپ نے ابھی جو ہے پی ٹی آئی کو آپ نے آؤٹ کر دیا, اور اس کے بعد پچھلے الیکشن میں اگر آپ چلی جائیں تو آپ کو پتا ہے سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کون تھی؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی. ہم نے امپروو کیا. یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس کے تحصیل لیول پہ ہر لیول کے اوپر ہمارے عہدیداران ہیں, اور ہمارے 24 کے 24 کینڈیڈیٹ جو باقی کئی ایسے لوگ ہیں میں گنوانا نہیں چاہوں گا جن کو تو کینڈیڈیٹس بھی نہیں ملے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی اور وہاں پہ ہماری حکومت ہوگی. یہ پاکستان میں ہماری چوتھی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ بنے گی. دیکھیں سندھ میں ہماری ہے, بلوچستان میں ہماری ہے, کشمیر میں ہماری ہے, جی بی میں گورنمنٹ ہماری ہوگی اور آپ کو اس کے لیے کسی اور کو ساتھ ملانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. مجھے ہوپ فلی میں یہ آپ انڈیپینڈنٹ تو دیکھیں نا, اتنے آپ کو پتا ہے کہ 403 لوگ کھڑے ہوئی ہیں, تو 403 لوگ انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے. انڈیپینڈنٹ ہمیں جوائن کریں گے, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری اکثریت ہوگی اور اس کے بیسس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اپنی حکومت بنائے گی.